ہاں جی، وقف کی صورت میں اگر آخر والا حرف 2 زبر والا ہو تو پھر وقف کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں بات آپ نے ایک اور دھیان سے دیکھنی ہے کہ جہاں 2 زبر ہوں گے اس کے ساتھ یا تو الف آئے گا یا اس کے ساتھ یا ہوگی، چھوٹی یا ہوگی۔ جو چھوٹی یا ہوتی ہے وہ بھی الف کے معنی میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وقف کی صورت میں 2 زبر میں سے ایک زبر کو ہم نے ہٹا دینا ہے، ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گی ایک زبر۔ تو پھر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے وقف کی صورت میں اس کو بس ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف صفا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی شد، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر لگی ہوئی زبر بھی۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں درمیان میں ہم نے وقف کر دیا، اگر تو وقف کر دیں تو پھر وہ آپس میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وقف پچھلے دن میں ہم نے وقف کیا تھا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر پیچھے وقف کر دیں تو پھر یہ شد اب پڑھی نہیں جائے گی، صرف اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا۔ ہاں جی، آگے ہے جیم، جیم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر۔ یہاں بات آپ نے دھیان سے سننی ہے کہ آگے لگا ہوا ہے الف، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے جیم کو اس الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب اس کے اوپر آ گئی ہے مد، الف کے اوپر مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس جیم کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں آگے آ گیا ہے حمزہ، مد کے فوراً بعد ہی اسی کلمہ میں اسی لفظ کے اندر آ گیا ہے حمزہ، یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ مد کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، ملا ہوا ہے، تو اس مد کا نام ہو گیا مد متصل۔ متصل مطلب ملنا، آپس میں اکٹھا ہونا۔ اب متصل ہے، یہ مد متصل ہے حمزہ کی وجہ سے، جب حمزہ مد کے فوراً بعد آ جائے اسی کلمہ میں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ ہاں جی، دوسری بات، اب جب مد کے فوراً بعد حمزہ آ جاتا ہے پھر اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب یہی بات آپ نے دوبارہ سنیں کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر اب مد آ گئی، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیم الف مد زبر جا، ٹھیک ہو گیا۔ وجا، حمزہ ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، وجا آ، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے دیکھو، آگے جو رو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے نیچے زیر ہو تو اس رو کو باریک کرتے ہیں۔
اب اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اب ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. آگے با کے اوپر لگی ہوئی ہے شاد, یہ نظر آ رہی ہے نا 3 دندوں والی, یہ 3 دندوں والی کا نام ہوتا ہے شاد. شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے تو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب شاد کس کے اوپر آئی ہے؟ با کے اوپر آئی ہے, تو اب ہم نے را کو با کے ساتھ ملانا ہے. دوسری بات, جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ دباؤ اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, یعنی اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا دبا دیتے ہیں لفظ کو. تیسری بات, جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ ایک تو پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے, اس کے بعد جو اس کے اوپر اپنا اعراب ہوتا ہے یعنی کہ زبر زیر پیش جو لگی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے را کو با کے ساتھ پہلے ملانا ہے, پھر اس کے بعد با کے اوپر جو اپنی پیش ہے وہ پڑھنی ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. روب زبر روب, اب ہم نے کیا کر دیا؟ روب دبا دیا. ٹھیک ہے, اب با کی پیش پڑھتے ہیں. با پیش بو روب بو. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کاف, یعنی آسانی والا نرمی والا پڑھنا ہے, حلق سے آواز بالکل کس کے نہیں نکالنی. اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر, کاف زبر کا روب بو کا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر, اس کے آگے الف بھی آیا ہے. آگے جب دیکھا ہے آگے یہ ہے لام, یہ لام کا سرا ہے یعنی تو اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم. یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. ٹھیک ہے, اب یہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب ہم نے واؤ کو لام کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کے آنے کی وجہ سے. تو کیسے ملائیں گے؟ واؤ لام زبر ول. کیسے پڑھیں گے؟ ول. میم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر, یہ آگے میم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میم کے اوپر یہ جو ہے یہ زبر ہے میم کی. میم زبر ما ول ما. ہاں جی, آگے یہ جو ہے یہ لام ہے, یہ والا لام کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے زبر. لام زبر لا ول ما لا. ہاں جی, آگے دیکھیں یہ کاف نرمی والا کاف, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ کاف پیش کو ول مالا کو. ٹھیک ہو گیا, ول مالا کو. ہاں جی, آگے دیکھیں یہ ہے صاد. صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ فا کے اوپر آ گئی ہے شد. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملانا ہے, لیکن کیسے؟ دباتے ہوئے. صاد فا زبر صوف صوف. ٹھیک ہو گیا. فا کے اوپر لگی ہوئی ہے 2 زبر. یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے, 2 زبر ہوں, 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں, اس کو کہتے ہیں تنوین. 2 جو ہوتے ہیں 2 کا نام ہوتا ہے تنوین. تنوین کو پڑھنے سے پہلے آگے ضرور دیکھتے ہیں آگے کون سا حرف آیا ہے؟ صاد. ٹھیک ہے, جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں صاد اس میں سے نہیں ہے. ہاں جی, تنوین کے بعد صاد حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. اب ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے, وہ کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے غنہ کرنا ہے؟ فا دو زبر فاؤ صوف فاؤ. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ بھی صاد ہے, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. ٹھیک ہے, اب آگے بھی دیکھیں فا کے اوپر لگی ہوئی ہے شد 3 دندوں والی. اب ہم نے صاد کو اس فا کے ساتھ بھی ملانا ہے. صاد فا زبر صوف. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, فا کے اوپر تنوین آ گئی. ٹھیک ہے, 2 زبر 2 زیر تو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا. فا کے اوپر آ گئی ہے تنوین. تنوین کے بعد آگے واؤ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے, تو تنوین پہ غنہ کریں گے. کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے کریں گے؟ فا دو زبر فاؤ صوف فاؤ. ہاں جی, اب آگے وقف. وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب یہاں تو الف آیا ہے, الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہی ساکن ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر وقف کی صورت میں آخر والے حرف پہ 2 زبر ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ 1 زبر کو ہٹا دیتے ہیں. اب یعنی یوں سمجھیں گے کہ فا کے اوپر 1 زبر ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے, آگے وقف صوفا. کیسے؟ صوفا. ہاں جی, اب ہم نے اس مکمل آیت کا کیا ہے توڑ. اب ہمیں کرنا ہے اس کا مکمل آیت کا جوڑ, یعنی کہ روانگی کے ساتھ. جس طرح قرآن پاک کی آیتوں کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اب ہم نے اس کی روانگی پڑھنی ہے. تو کیسے روانگی کریں گے؟ اعوذ باللہ
الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا.